اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا آغاز کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے جو سورہ انفال کے متعلق ہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ انفال اس کی کل 75 آیتیں ہیں اور اس کے کل 10 رکوع ہیں۔ پارہ نمبر 9 اور 10 میں یہ سورہ موجود ہے۔ ترتیب نزولی یعنی نازل ہونے کے لحاظ سے اس کی ترتیب 88 نمبر پر ہے۔ ترتیب توقیفی یعنی کہ جو قرآن پاک کے اندر سورتوں کی ترتیب ہے وہ 8 نمبر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں۔ 114 نازل ہونے میں یہ 28ویں نمبر پر نازل ہوئی اور قرآن پاک کے اندر لکھنے میں یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ اس سورہ کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 14 شہید ہوئے، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، جس میں سے 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس غزوہ میں کافروں کے پاس لڑائی اور جنگ کا سامان بہت زیادہ تھا۔ 100 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ بالکل تھوڑا تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور کافروں کے پاس وافر اسلحہ اور بچاؤ کا سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست سے دوچار کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق، سورۃ الانفال۔ سورت کا نام ہے انفال۔ آیات کا نمبر ہے اس سبق میں 1 سے 10 تک، اور اس سبق کا پیج نمبر 7 ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ایک ایک حرف کا معنی کر لیتے ہیں، پھر اس کو بامحاورہ کر لیتے ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ الانفال سورت کا نام بھی ہے، اور سورت کا نام سورت کی پہلی آیت کے پہلے جملے میں سے ہی لیا گیا ہے۔ تو الانفال کا معنی ہے مال غنیمت، تو اس سورہ کے نام کا معنی بھی مال غنیمت ہوا۔ مال غنیمت کا مطلب جنگ میں دشمن سے فتح کے بعد حاصل ہونے والا مال، جس مال کو دشمن چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یعنی دشمن سے جو مال چھینا جائے یا وہ چھوڑ کر بھاگ جائے، اسے الانفال مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ بامحاورہ، کہہ دو مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے۔ فاتقوا کا معنی تو ڈرو اللہ، اللہ سے۔ واصلحوا ذات بینکم، اور صلح رکھو آپس میں۔ ذات بینکم کا معنی آپس میں۔
اسی کو بامحاورہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم پر چلو اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ بامحاورہ ہوا ایک آیت مبارکہ کا، جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا، تو یہ سوال تب ہی بنتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہو چکا ہو اور اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہو گیا، کافر جان بچانے کے لیے بھاگ گئے، شکست کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے جو مال غنیمت جمع کیا، اب اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ کیسے تقسیم کیا جائے گا یا کس طرح یہ بانٹا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہر بات پوچھی جاتی تھی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کرتے اور آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کے بارے میں فرمائیے۔ تو ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، لیکن پچھلے دینوں میں اور پچھلی امتوں میں یہ چلا آ رہا تھا کہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا، مال غنیمت کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اسے کھا جاتی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس میں یہ ضابطہ بدل دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کی تقسیم کا طریقہ بعد میں بتایا گیا۔ اس کو آگ نے نہیں کھایا، نہ آسمان سے آگ آنے کے لیے رکھا گیا، بلکہ اس کو تقسیم کے لیے رکھ دیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی ان کے اختیار میں ہے، جیسے وہ فرمائیں گے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ تو اس سے اگلی بات یہ نصیحتاً فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، آپس میں اس بات میں مت جھگڑو جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے ابھی تک نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں لگے رہو، اگر سچے ایمان والے ہو تو پھر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ دوسری آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما بے شک صرف، المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ ہیں جو اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل۔ یہاں ایک جملہ مکمل ہوا جس کا بامحاورہ یہ ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت کا معنی ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت اور رعب سے ان دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب، تُلِيَتْ تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم ایمانات تو زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمان میں، یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بامحاورہ اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری نشانی بیان کی گئی ہے مومنین کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اوپر اپنے رب کے، عَلَىٰ معنی اوپر، ربہم اپنے رب کے، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، اپنے رب پر بہت بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔
الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ یہ چوتھی خوبی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، بامحاورہ، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بامحاورہ میں 5 صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ مومنوں کی کتنی اور کون سی صفات ہیں، جس کا جواب واضح ہوا کہ مومنوں کی 5 صفات ہیں، اور وہ مندرجہ ذیل یہ ہیں۔ سب سے پہلی، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 اور آخری نمبر، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے نیک کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ 5 صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ، اولئک، یہی لوگ، هم المؤمنون، مومن ہیں، حقا، سچے، بامحاورہ یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، مغفرت بخشش کو کہتے ہیں، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ کریم کا معنی عزت، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم یعنی قرآن عزت والا، تو رزق کریم، رزق عزت والا، روزی عزت والی، بامحاورہ، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے اہل ایمان کا بتایا گیا کہ جو سچے مومن ہیں، جن کے اندر یہ 5 خوبیاں اور 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت اور گارنٹی دی جا رہی کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اور پھر ان کے لیے 3 چیزیں ان کے رب کے ہاں ہیں۔ یہ سوال بھی پیپر میں آتا ہے کہ سچے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا انعامات ہیں۔ تو سچے مومنوں کے لیے انعامات یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجہ، جسے ہم اپنی زبان میں مرتبہ کہتے ہیں اور انگلش میں رینک کہتے ہیں، تو بڑے بڑے رینک، رتبے اللہ تعالیٰ نے اور مرتبے رکھے ہیں، اور بخشش، اور تیسرے نمبر پر عزت کی روزی۔ عزت کی روزی سے مطلب جنت کی روزی، جنت کے پھل اور جنت کے میوے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما، جیسے، اخرجک، نکالا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق، تدبیر کے ساتھ۔ حق کا معنی حق بھی کرتے ہیں، سچ بھی کرتے ہیں، اور تدبیر بھی کرتے ہیں، اور یہاں حق کا معنی تدبیر ہے۔ بامحاورہ، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ یعنی کہ جنگ کے لیے اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ، جو خاص تدبیر تھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے میدان کی طرف نکالا، میدان بدر کی طرف نکالا، میدان جنگ کی طرف نکالا۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک قافلہ کافروں کا ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا ہے، اور وہ مدینہ کے پاس والے رستے کے قریب سے گزر کے جائے گا، لہذا ان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، تو ان کو روکنا اور پکڑنا چاہیے۔ اس مقصد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر گئے، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کے ساتھ یہاں تک، رستے تک تو لے آیا، لیکن وہ قافلہ بچ کے نکل گیا، اور ابو جہل غصے سے اس خبر کو سننے کے بعد اپنا لشکر لے کر وہاں آ پہنچا، جو مدینہ سے 80 کلومیٹر دور، 80 میل کے فاصلے پر کنواں تھا بدر کا، اس مقام پر آ کر مسلمانوں سے لڑائی کرتا ہے۔
تو یہ ایک تدبیر تھی مسلمانوں کو میدان کی طرف اور جنگ کی طرف لانے کی کہ قافلے کے لیے باہر آئے لیکن لشکر سے لڑائی لڑنا پڑی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، فریق مانا ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناخوش تھا۔ لکارے کہتے ہیں مکروہ جاننے کو، ناخوش ہونے کو، بامحاورہ۔ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑنے لگے آپ سے، فی الحق حق بات میں، بعدما تبین، بعد کا معنی بعد، ما معنی جو، تبینہ ظاہر ہوا۔ بامحاورہ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ وہ ناخوش اس لیے تھے کہ ان کے پاس جنگ لڑنے کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور اچانک جنگ ان کو لڑنے کے لیے کہا گیا تو وہ اس بات میں بحث کرنے لگے۔ جھگڑے سے مطلب بحث کرنے لگے کہ یہ جو حکم آیا ہے کہ لڑائی کریں، یہ کس طرح ممکن ہے۔ کأنما گویا، یساقون وہ دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ بامحاورہ گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھی اصل وجہ کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں جو جنگ کی طرف بھیجا جا رہا ہے یہ تو بغیر ساز و سامان کے اور بغیر کسی خبر اور اطلاع کے اچانک جنگ، موت کے منہ میں جانے کی بات ہے، اور وہ دیکھتے ہوئے آنکھوں سے کہ سامنے موت کھڑی اور موت کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا تھا تم سے اللہ نے، احدہ ایک کا، احدہ ایک کا، الطائفتین دو گروہوں میں سے، الطائفتین کا معنی دو گروہوں، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا، بامحاورہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ اس جملے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ سے، اس غزوہ سے پہلے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بڑا وعدہ اور ایک بہت بڑا کہا تھا، بہت بڑا وعدہ کیا تھا کہ کافروں کے دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ دو گروہوں کے نام بھی بتا دیے گئے، ایک ابو سفیان کا گروہ جو کہ تجارتی قافلے والا تھا، اور دوسرا ابو جہل کا گروہ جو کہ جنگی لشکر والا تھا۔ تو ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ مسلمانوں کو دیے جانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ کہ بغیر اسلحہ والا، غیر بغیر، ذات الشوکہ کانٹے والا، کیل والا، اسلحے والا، بغیر اسلحہ والا گروہ، تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے، بامحاورہ۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ جو ابو سفیان کا مال و دولت والا قافلہ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے دونوں میں سے وہ ہمیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحق الحق بکلماتہ کہ سچ کر دے سچ کو، بکلماتہ اپنے فرمان سے، کلمات فرمان بات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ نہیں تھا جو مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کا ارادہ تھا آسان کام مل جائے جس میں مال و دولت بھی مل جائے اور قافلہ بھی ہاتھ آ جائے اور کچھ محنت و مشقت نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ آج حق کو اونچا کرنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنے فرمان کے ساتھ حق کو ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، جس کا بامحاورہ ہے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ ڈالے دابرہ جڑ الکافرین کافروں کی، بامحاورہ اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ کافروں کی جڑ سے مطلب سرداروں کو، جو کافروں کے سردار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ کافروں کا جو جھوٹا روب بنا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو جھوٹا انہوں نے اپنا عزت کا مسئلہ بنا رکھا ہے اور مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں، وہ سب کا سب ختم ہو جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ تاکہ سچ کر دے سچ کو، وَيُبْطِلَ اور جھوٹ کر دے، الباطل باطل کو یعنی جھوٹ کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناپسند کریں، کاریہ ناپسند، ناخوش، المجرمون مجرم، بامحاورہ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اذ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے قبول کر لی تمہارے لیے، یعنی تمہاری جو فریاد تھی وہ تمہارے لیے قبول کر لی۔ انی ممدکم کہ بے شک میں مدد کروں گا، کم تمہاری، بے الف 1000، بامحاورہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے، من الملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ کا معنی فرشتے ہوتا ہے، مردفین ردیف سے نکلا ہے، ردیف کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے کو، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، بامحاورہ تسلی رکھو ہم تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، جو اس طریقے سے آئیں گے جس طرح قطار کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے لوگ آتے ہیں، تو قطار بنا کر فرشتے زمین پر نازل ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار لائن بنا کر مسلسل اتریں گے، اور ان کی تعداد 1000 بتائی گئی ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور نہیں بنایا ہے اس کو اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، یعنی یہ 1000 فرشتہ اللہ تعالیٰ بغیر بتائے بھی بھیج سکتا تھا جو مدد کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے بتایا تاکہ فرشتوں کی خبر سن کر کہ فرشتے ہماری مدد کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، اس خبر سے دلوں کو خوشی نصیب ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بہی اس کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دل۔ یہ دوسری وجہ بتائی جا رہی کہ یہ اس لیے تم کو فرشتوں کے آمد کی خبر بتائی جا رہی تاکہ تمہارے دل کو اطمینان اور تسلی نصیب ہو جائے، ایسی خبر سننے سے تسلی مل جائے۔ ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے، من معنی سے، عند معنی پاس، اللہ ہی اللہ کے، بامحاورہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پتہ چلا کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دے تو فتح مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد روک لے تو فتح رک جاتی ہے، پھر فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، بامحاورہ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو اب ہم اس کی تمرین دیکھ لیتے ہیں، یہ الفاظ معنی ہیں، ان کو اسی طرح ترتیب سے یاد کر لیا جائے۔ ان الفاظ کے معانی جو سبق کے اندر ہیں وہ ساتھ ساتھ کروا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 1، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس سبق میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن کو ہم نے سبق کے اندر دہرایا۔ وہ 5 صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اس کی
آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ السوال الثانی، سوال نمبر 2، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد کافروں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ والا تھا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا جو جنگی لشکر والا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ آنا۔ نیچے 3 عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سبق میں کروا دیا گیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے بعد جو یہاں مطلب سمجھ آئے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ مثلا فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ تو یہ سمجھ آئی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا آپس میں لڑائی کی بجائے صلح رکھو۔ دوسری عبارت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو ایمان کی شرط سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی زندگی گزارو۔ تیسری آیت ہے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب ان مومنوں پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب واضح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔